الله وبركاته. أنا معكم محمد عبد الله المشمر المدرس بأكاديمية آس بلاهور. كيف حالكم جميعا؟ أرجو أن تكونوا بخير وصحة وسلامة. میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. آج کا ہمارا سبق الدرس الخامس والخمسون 55 نمبر سبق ہے. آج کے سبق میں بھی ہم بعض وہ حکمیہ جملے جو ہم روزمرہ زندگی میں دوسروں کو کہتے ہیں وہ ہم انشاءاللہ تعالی دہرائیں گے، چونکہ بہت زیادہ ہماری زندگی میں اس بات کا عمل دخل ہوتا ہے کہ کسی کو ہم کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں اور کبھی کسی کو کسی چیز سے روک رہے ہوتے ہیں. تو اگلے سبق میں ہم ان کو ذکر کریں گے کہ جن چیزوں سے ہم عمومی طور پر روک رہے ہوتے ہیں ان کو کیسے ادا کرنا ہے، اور آج کے سبق میں اسی پچھلے سبق کی دہرائی اور مزید اس میں بہتری. ہماری زندگی میں بڑا اس بات کا عمل دخل ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ہم کسی کو کام کرنے کا حکم کرتے ہیں، کسی کو روکتے ہیں. تو پچھلے سبق کی طرح اس سبق میں بھی آج ہم وہ بعض جملے ذکر کریں گے جو عمومی طور پر جن کی ہمیں ضرورت پیش آتی ہے، ہم کسی کو کسی کام کا حکم کرتے ہیں یا آرڈر کرتے ہیں. تو آئیے آج کے ان جملوں کو اس میں دہراتے ہیں اور سیکھتے ہیں. الدرس الخامس والخمسون 55 نمبر سبق حول الامر آرڈرز، کسی کو کسی کام کا حکم دینے کے بارے میں یہ سبق ہے. اس سبق میں ہم سیکھیں گے پچھلے سبق کی طرح کہ ہم جب کسی کو کوئی کام کہنا چاہتے ہیں تو کیسے کہیں گے. سب سے پہلی عبارت کلمنی بالعربیہ، میرے ساتھ عربی میں گفتگو کریں. کلمنی بالانگلیزیہ، میرے ساتھ انگلش میں بات کریں. تو کوئی بھی زبان کا نام لگا کر آپ کلمنی کہہ سکتے ہیں. اس سے اگلی عبارت ہے اسمعنی الدرس. اسمع کا مطلب ہے مجھے سنائیں. الدرس سبق. اسمعنی الدرس، مجھے سبق سنائیں. اسی کی طرح کا ایک لفظ ہے اسمع منی الدرس. اسمع ہو تو مطلب ہوتا ہے مجھ سے سنیں، اور اسمع ہو تو مطلب ہوتا ہے مجھے سنائیں. نادی ذالک الطالب. نادی کا مطلب ہے بلائیے. ذالک الطالب، اس لڑکے کو، اس طالب علم کو بلائیں. نادی ذالک الطالب، اس لڑکے کو بلائیں. صلی الصلاۃ ہنا. صلی کا مطلب ہے نماز پڑھیے. الصلاۃ یعنی نماز، ہنا یہاں پر. صلی الصلاۃ ہنا، یہاں نماز پڑھیں. اور اگر دور کے لیے کہنا ہو تو صلی الصلاۃ ہناک، وہاں پر نماز پڑھیے. اگلی عبارت اعقد ازرار قمیصک. اعقد کا مطلب بند کیجئے. ازرار جمع ہے زر کہتے ہیں بٹن کو، اور قمیص. اعقد بند کیجئے ازرار قمیصک، اپنی قمیص کے بٹنوں کو بند کریں. اخرج الفلوس من جیبک. اخرج کا مطلب ہے نکالیے. الفلوس پیسے، من جیبک اپنی جیب سے. اخرج معنی نکالنا، اور اسی طرح کا لفظ آتا ہے اخرج، وہ اور باب سے، اس کا مطلب ہے نکلنا. اخرج نکالنا، اخرج نکلنا. شغل السیارۃ بالمفتاح. سٹارٹ کریں السیارۃ گاڑی کو، بالمفتاح چابی کے ذریعے سے. کسی بھی چیز کو چلانے کے لیے یا سٹارٹ کرنے کے لیے جو ہم لفظ بولتے ہیں اس کے لیے شغل استعمال ہوگا. اس کے بعد ہے اتصل بی بعد المغرب. اتصل بی، مجھے کال کیجئے. بعد المغرب، مغرب کے بعد. آپ یہاں پر بعد العشاء، بعد الفجری، بعد الغدی، تو جو بھی اس کے بعد لگانا چاہیں. اتصل بی کا مطلب یہ ہے کہ مجھے کال کریں. اس کے بعد ہے قفل الباب.
قفل الباب، دروازے کو تالا لگا دیجئے. قفل من القفل، قفل کہتے ہیں دروازے کو، تو دروازے کو تالا لگا دیجئے. اگر کسی کو کہنا ہو کہ دروازے کو تالا لگا دیں تو قفل الباب. اگلی عبارت توقف یا حبیبی. توقف یا حبیبی، توقف کا مطلب ہے ٹھہر جائیے، یا حبیبی اے میرے دوست، اے میرے دوست ٹھہر جائیے. اشتری لی نصف کلو. اشتری کا مطلب یہ ہے کہ خرید لیں، لی میرے لیے، نصف کلو. اشتری لی میرے لیے خرید لیجئے، نصف کلو آدھا کلو. آگے جو چیز آپ نے خریدنی ہے اس کا نام یہاں پر ذکر کر دیں، تو میرے لیے آدھا کلو خرید لیجئے. انظر الیہ، انظر الیہ میری طرف دیکھیں. انظر الیہ میری طرف دیکھیں. انظر الیہ اس کی طرف دیکھیں. انظر الی ابیک اپنے والد کی طرف دیکھیے. انظر الی امک اپنی والدہ کی طرف دیکھیے. ارسل الیہ رسالتا غدا. ارسل کا مطلب بھیج دیجئے، الیہ میری طرف، رسالتا میسج، غدن کل. آپ نے کسی کو کہنا ہے کل مجھے میسج کرنا، تو یہ والی عبارت بولیں گے ارسل الیہ رسالتا غدا، کل مجھے میسج بھیج دینا، آنے والی کل. افتح الکتاب وقرا. افتح کا مطلب کھول دیجئے، الکتاب کتاب کو، وقرا اور پڑھیے. افتح الباب دروازہ کھول دیجئے، تو افتح الکتاب وقرا کتاب کھولیے اور پڑھیے. توکل علی اللہ اللہ پر بھروسہ کیجئے. توکل علی اللہ اللہ پر بھروسہ کیجئے. توکل علی اللہ اللہ پر بھروسہ کیجئے. قرآن میں ہے وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر بھروسہ کریں. اگلی عبارت تفضل بالجلوس. تفضل بالجلوس. تفضل کا لفظ میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ بہت اہم ہے. تفضل کا مطلب ہم ادب کے لیے، احترام کے لیے بولتے ہیں. تفضل بالجلوس آپ تشریف رکھیے. تفضل بالجلوس آپ تشریف رکھیے. سم اللہ اللہ کا نام لیجئے. وکل اور کھائیے، بیمینک اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ. سم اللہ اللہ کا نام لیں یعنی بسم اللہ پڑھیں اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھائیں. آپ اپنے بچے کو کہیے یا ابنی سم اللہ وکل بیمینک. آخری عبارت ہے اترک هذه العادہ. اترک چھوڑ دیجئے، هذه العادہ اس عادت کو، یہ جو عادت ہے اس کو چھوڑ دیجئے. یہ کہنے کے لیے آپ بولیں گے اترک هذه العادہ. تو یہ آج کی عبارات مکمل ہو چکی ہیں. ان عبارات کو مؤنث بنانے کے لیے جیسے پچھلے سبق میں نے ذکر کیا تھا، ان افعال کے آخر میں یا لگا دیں اور آخر کی یا سے پہلے زیر لگا دیں، آپ کے مؤنث کے صیغے بن جائیں گے. ارسل سے ارسلی، افتح سے افتحی، انظر سے انظری، توکل سے توکلی. تو اس طریقے سے آپ ان تمام کی تمام عبارات کو، اگر آپ کے سامنے مؤنث ہے جس کو آپ یہ آرڈر کر رہے ہیں، جن کو آپ حکم کر رہے ہیں، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ یا لگا کر یا سے پہلے زیر لگا دیں. امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا. عربی کا ایک مقولہ ہے الوقت یذوب کذوبان الثلج. وقت، ٹائم ایسے پگھل جاتا ہے جیسے برف پگھل جاتی ہے. ہمارا جہاں اور بہت سارے مسائل ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا مسئلہ وقت کا ضیاع ہے. ہم اپنی عمر کا ایک اچھا خاصا حصہ کسی ایسی لایعنی چیز میں گزار دیتے ہیں جس کا ہمیں کچھ فائدہ نہیں ہوتا اور کسی اور شخص کو بھی اس کا فائدہ نہیں ہوتا. اور یہی کہا جاتا ہے کہ انفس الشیء هو الوقت. سب سے زیادہ قیمتی چیز انسان کے پاس جو قیمتی متاع ہے ایمان کے بعد، وہ اس کا وقت ہے. کہ انسان وقت کو اگر قیمتی بناتا ہے تو وہ بہت زیادہ کامیاب ہو جاتا ہے. اس لیے کوشش کریں، بعض اسکولوں میں، بعض کالجز وغیرہ میں
اب یہ دوبارہ چھٹیوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، تو کوشش کیجیے اپنی اولاد کے بارے میں، اپنی ذات کے بارے میں اچھے فیصلے کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ہماری اولاد کا، ہمارے بچوں کا یا ہماری ذات کا ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہو۔ انسان کے پاس سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے، اور اگر وہ اپنے آپ کو اس میں سنجیدہ کرے، سیریس کرے اس میں اپنے آپ کو، تو وہ بہت کچھ سیکھ سکتا ہے۔ تو کوشش کی جا سکتی ہے کہ بچوں کو عربی کے اس کورس سے آشنا کروایا جائے، بچوں کو عربی کا کورس پڑھایا جائے۔ چھوٹے چھوٹے بچے الحمدللہ عربی اگر ان کو کورس کے تحت پڑھایا جاتا ہے تو وہ عربی کو بہت جلدی سیکھ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ کو خط اچھا کرنے پر لگایا جا سکتا ہے۔ اگر اسکول بند ہو چکے ہیں یا ان کی ٹیوشن وغیرہ بند ہو چکی ہے تو انہیں کسی دینی تعلیم کے لیے بھی کہیں بھیجا جا سکتا ہے، کسی اچھے انسان کے پاس انہیں چند دن بٹھا کر کے ان کی اچھے انداز سے تربیت بھی کی جا سکتی ہے۔ عمومی طور پر ایسی چھٹیوں میں ہمارے ہاں والدین بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں، بچوں کے پاس کرنے کا کوئی کام بھی نہیں ہے۔ تو میں نے چاہا کہ آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کو ساتھ یہ بھی ذکر کر دوں کہ آپ اپنے بچوں کے لیے کوئی نہ کوئی مصروفیت، امید ہے کہ اگر آپ بیٹھیں گے تو آپ اپنے بچے کو دیکھیے کہ کل کو اس بچے کو آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر اچھا انسان دیکھنا چاہتے ہیں تو کسی اچھے انسان کی صحبت میں اسے بٹھائیے، کسی اچھے انسان کے پاس اسے بٹھائیے۔ اگر کل کو اسے آپ اچھا رائٹر دیکھنا چاہتے ہیں تو اسے کچھ لکھنے کا کام دیجئے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بچے مہینہ، 1.5 مہینہ، 2 مہینہ جو ہے بالکل فارغ وقت گزار لیں۔ تو اس سے بہتر ہے کہ انہیں کسی نہ کسی کام میں لگائیے، کسی دینی چیز میں لگائیے، کسی دینی خدمت کے اندر لگا دیجئے، مسجد میں انہیں پہنچا دیجئے، مسجد میں کچھ نہ کچھ سیکھ لیں گے۔ تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے انتہائی مفید ہوگی۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔